حسنت جمیع صالحین صلوا علیہ وسلم۔ جامی سے پوچھیں گے، پھر پڑھیے سعدی سے پوچھیں گے، اے سعدی بتاؤ تم دنیا میں حضور کے متعلق کیا کہتے تھے؟ تو سعدی تڑپ کر کہیں گے میں تو ساری عمر یہی کہتا رہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع صالحہ صلوا علیہ وآلہ۔ اور جامی سے پوچھیں گے آپ بتائیں ما كنت تقول في هذا الرجل، آپ دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ کہیں گے میں تو یہی کہتا تھا منم جامی بندے کم ترین جو جبریل بسیار داری، سبحان اللہ سبحان میں تو آپ کا ایک ادنا غلام ہوں جو جبریل بسیار داری غلام، آپ تو جبریل جیسے بے شمار غلام ہیں آپ کے، میری کیا کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی ان سے پوچھیں گے آپ کیا کہتے تھے؟ ما كنت تقول في هذا الرجل، آپ دنیا میں اس عظیم شخصیت کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو اعلی حضرت کہیں گے میں تو یہ کہتا تھا تیری بات کوئی کیا پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، میں تو یہ کہتا تھا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں، سبحان اللہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھیں گے تو کہیں گے میں تو ساری عمر یہی پڑھتا رہا، بے شک میں تو ساری عمر یہی لوگوں کو سناتا رہا۔ تو جو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کہتا تھا وہی خبر میں بھی کہے گا۔ سبحان اللہ بے شک سچ۔ تو دنیا میں حضور کی تعظیم کرو، دنیا میں حضور کی توصیف کرو، دنیا میں حضور کی شان بیان کرو، تاکہ جب قبر میں پوچھیں منکر نکیر کہ تم کیا کہتے تھے ان کے متعلق تو تم وہی کہو جو دنیا میں حضور کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اور اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں وہی کہوں گا جو میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میں نے اللہ لکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی پیکر میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، بے شک بشری لباس میں آپ کو بھیجا۔ بے شک کیوں؟ اس لیے کہ پیارے اگر ہم نے تم کو انسانی پیکر میں بھیجنا نہ ہوتا تو انسانوں کو یہ عروج حاصل نہ ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اگر ہم نے تم کو بشریت میں جلوہ گر کر کے نہ بھیجنا ہوتا تو عالم بشریت کو وہ عروج نہ ہوتا۔ بے شک سبحان اللہ یا رسول علماء سنت زندہ باد۔ تو جو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطابق دنیا میں جو کہتا تھا وہاں پر وہی کہے گا۔ بے شک بے شک۔ تو میں نے تو یہ جو آپ کے سامنے یہ بیان کیا قبر کا منظر، یہ بتلانے کے لیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کسی کو نفع پہنچتا ہے نہ نقصان پہنچتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور یہ آیت گاگا کا پڑھتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ کہہ دیجئے سنا دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو اس نے لکھا تقویت الایمان کے اندر اسماعیل دہلوی نے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں
کہ ہماری لاٹھی تو فائدہ پہنچا سکتی ہے، مصطفیٰ اتنا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدہ پہنچانے کے منکر ہو، اے منکر ہو، یہ بتاؤ کہ کوئی آدمی ساری عمر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، ایک مرتبہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے، بتاؤ جنت کا مستحق ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگا۔ اور اگر مرنے سے پہلے ایک مرتبہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اب جنت ہو جائے گا۔ تو یہ تو میاں ان کے نام لینے کا، سبحان اللہ، سبحان، ان کا نام لیا تو جنت مل گئی، اور ان کے نام کا انکار کیا تو دوزخ مل گئی۔ تو تم کہتے ہو وہ کوئی فائدہ ان سے نہیں پہنچتا اور وہ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، یہ تو ان کے نام کا نفع ہے۔ تو سوچو ان کی ذات کی نفع کا کیا عالم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، جن کے نام کی نفع اندوزی کی یہ کیفیت ہے، تو ان کی ذات کی نفع اندوزی کی کیا کیفیت ہے؟ سبحان اللہ، سبحان۔ پھر آپ بتائیں کہ جب تک آپ کا نام نہ لے آدمی اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ بے شک، اسلام کا دروازہ کھلتا ہے تو اسی نام سے کھلتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان۔ پھر گناہ ہو جائیں اور بندہ توبہ کرے تو توبہ بھی کیسے ہوگی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ، آپ کہہ دیجئے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول کی شفاعت فرما دے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام کا دروازہ کھلتا ہے تو اسی نام سے کھلتا ہے۔ بے شک، بے شک، توبہ قبول ہوتی ہے تو انہی کے دروازے پر جانے سے ہوتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ آپ نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقط جفانی، جو حج کرنے کے لیے آیا اور میری زیارت کے لیے نہیں آیا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا بلانے کو نہیں، اچھا، آپ نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی وجبت لہو شفاعتی، اس کے حق میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسلام کا دروازہ کھلا اسی نام سے کھلا، توبہ کی مقبولیت ہوئی تو اسی نام سے ہوئی۔ قبر میں اندھیرا ہے، ابھی میں نے قبر کا منظر آپ کے سامنے پیش کیا، تو فرشتوں کے آنے کے بعد بھی اندھیرا رہے گا، سوال جواب ہو جائیں گے، اندھیرا رہے گا، لیکن جب فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، اور بندہ کہہ دے گا ہوا محمد رسول اللہ، ترمذی میں حدیث ہے فَيُنَوَّرُ قَبْرُهُ، سبحان اللہ، منور ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ تو قبر میں اجالا ہوگا تو انہی کا نام لینا۔ بے شک، بے شک۔ پھر آپ نے دیکھا شب معراج آسمان کے دروازے بند تھے، جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، نہیں کھلا، پوچھا کون؟ کہا جبریل۔ مما کا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہوں۔ اب وہی سائل ہے، کیا انہیں بلایا گیا؟ نعم قد وہی سائل ہے۔ جب یہ کہا تو آسمانوں کے دروازے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا آسمانوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں تو اسی نام سے کھلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حساب کتاب ہو جائے گا، حشر کے دن فیصلہ ہو جائے گا، جنت کا دروازہ پھر بھی بند ہی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من یحرق احلق الجنہ، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھلواؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جنت کا دروازہ بھی کھلے گا تو اسی نام سے۔ بے شک، یہ سب تو میں بتا رہا ہوں ان کے نام لینے کا فائدہ ہے۔ بے شک، بے شک۔ ان کا نام لینے سے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے،
ان کا نام لینے سے توبہ قبول ہوتی ہے، ان کا نام لینے سے مرنے کے بعد قبر میں اجالا ہوتا ہے، ان کے نام لینے سے آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور ان کے نام سے جنت کا دروازہ۔ سبحان اللہ۔ تم کہتے ہو کہ حضور کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، یہ آیتیں پڑھ کے ہمیں سناتے ہو، تو یہ دیکھو یہ تو ان کے نام لینے کا نفع ہے۔ تو جو آپ کا منکر ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ تم جو حضور کی نفع رسانی اور فیض رسانی کے منکر ہو، تم سرکار کا نام نہ لو، ہمیں جنت میں جا کے سچ ہے، سچ ہے۔